کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں۔ ہم آپ کی ٹیلی فون کالز لیا چاہتے ہیں، آپ کیجئے سوالات، مفتیان کرام دیں گے جوابات۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے مختصر سے 3 سوال ہیں۔ ایک تو میں کراچی سے آتے ہوئے اپنی ہی گاڑی میں 8 گھنٹے کے سفر میں ظہر اور عصر کی نماز قصر پڑھی، صرف اچھا، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ وہ قبول ہو جائیں گی یا نہیں ہوگی۔ کراچی سے آتے ہوئے 8 گھنٹے کے سفر میں ظہر اور عصر کی نماز، کہاں سے آ رہی تھی آپ؟ جی کراچی سے بلوچستان آ رہی بلوچستان آ رہی تھی، اچھا ٹھیک ہے۔ جو آپ نے ظہر اور عصر سفر میں پڑھ لی تو وہ ہوئی یا نہیں؟ تو وہ قبول ہو جائیں گی یا نہیں۔ دوسرا سوال ہے، یہ جو ہم تسبیح پہ دانوں پہ پڑھتے ہیں، یہ کن صحابہ کے دور میں شروع ہوا کہ دانوں پہ پڑھنا شروع ہوا؟ ٹھیک ہے، اور کیا سوال ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم 4 تراویح پڑھیں یا کسی مجبوری کی وجہ سے تراویح بالکل نہ پڑھیں تو ہم گنہگار ہوں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کے انشاءاللہ سوال کا دیں گے جواب۔ جی نیکسٹ کالر کو لائیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو مغرب کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بہن اپنی بہن کو اور بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اور یا نہیں دے سکتی؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ والدین اپنی طلاق یافتہ بیٹی کو اور اس کے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اچھا ٹھیک ہے، سوال کیا تھا؟ جی دوسرا بہن بھائی کو زکوٰۃ دینا، اور تیسرا سوال یہ کہ والدین اپنی طلاق یافتہ بیٹی کو یا اس کے بچوں کو اگر وہ غریب ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا جی کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیسے حساب کتاب ہوگا؟ جی کیا سوال؟ یاد کرنی ہے کہ یہاں پہ ایک گھڑی لگا لے بیٹا، جی ایک گھڑی لگا دے، گھڑی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ ایک گھڑی لگا دیں یہاں پر اپنے وہاں۔ اچھا گھڑی لگا دیں، اچھا گھڑی لگا دیں سامنے۔ ہاں اسماعیل بھائی گھڑی لگوا دیں سامنے، ٹھیک ہے۔ ایک اور کال، ٹھیک ہے ٹھیک ہے آنٹی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی جان السلام علیکم، ماشاء اللہ آپ کے بڑے اچھے انداز میں۔ بھائی جان ہم 2-3 سوال کرتے ہیں۔ پوچھئے۔ ایک مفتی صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جس طرح انسان کی زندگی جو ہے اس کے سانس آخری وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جس دن ختم ہونے ہیں، کیا جو تھوڑا سا پلیز آپ لاؤڈ اینڈ کلیئر بولیں، آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو موت لکھی ہے وہ تو برحق ہے، ہر وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے، کیا اس کے بارے میں مفتی صاحب یہ واضح کر سکتے ہیں کہ کیا وہ کے جگہ قبر کی جگہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی مقرر کی ہے جس طرح موت برحق ہے اس طرح وقت اس کا مقرر ہے، تو کیا قبر کی جگہ بھی اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا اور کیا سوال ہے آپ کا؟ دوسرا یہ سانس جو نکلتے اگر وہ ایک خواہش کرتا ہے آدمی کہ مجھے فلانی جگہ دفن کیا جائے وہاں دفن نہ کیا جائے، اچھا ہو سکے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جس جگہ اگر ایک آدمی خواہش کرتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ دفن کیا جائے اور وہاں نہ کیا جائے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ وہاں دفن ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقرر تھی جگہ؟ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے بھائی آپ کا؟ جی اور یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ قبر کی جگہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوتی ہے؟ جی وہ ہم نے کر لیا، وہ تو نوٹ کر لیا، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ہیلو۔ اچھا یہ میرے خیال ان کی یہ ہے کال پہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں دل کا مریض ہوں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے مجھے بائی پاس کرنے کو کہا ہے، اچھا مجھے شوگر بھی ہے، ٹھیک ہے، مجھے ڈاکٹر نے گرمیوں کے روزے رکھنے سے منع کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قومی بچت میں لوگ روپے رکھتے ہیں 70 80 85 سال کے لوگ ہوتے ہیں، صحیح، اور وہ جو رقم نہ وہ کاروبار کر سکتے ہیں نہ اور کچھ کر سکتے ہیں، کیا ان کے لیے حلال ہے
یہ لینے رقم. اچھا ٹھیک ہے, جو بڑی عمر کے لوگ ہو. اچھا ٹھیک ہے, اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی ہلو, السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا کیا سوال ہے؟ میں منظور احمد بول رہا تھی پاکستان ہمارا سے. آواز نہیں آ رہی بھائی آپ کی, تھوڑا اونچا بولیں. منظور احمد بول رہا ہوں تانوی ہمارا سے. جی منظور صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ علامہ صاحب سے, علامہ امجدی صاحب سے, یہ انہوں نے بہت اچھا جی انہوں نے بتایا نکاح کے وقت جو انہوں نے کہا وہ لوگ کے ہاتھ باندھ کے آ جاتے ہیں, دو پکڑ کے آ جاتے ہیں. یہ مجھے بہت ان کی بات پسند آئی. ان کو چاہیے تھا اسی وقت یہ ان کی نا آپ کی گفتگو کی کوئی بات بہت زیادہ پسند آئی. جی ٹھیک ہے بالکل. میری بات سنیے, ایک منٹ سلمان صاحب, ایک منٹ میں آپ کو اور بتاؤں. جی سن رہے ہیں, وہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات, آپ ٹھہر کے تھوڑا بولیں پلیز, تھوڑا واضح بولیں. میں جی شیر امجدی صاحب سے مخاطب ہوں. جی انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نکاح پڑھانے گیا. جی جی وہ دیکھا انہوں نے لائٹ بند کر دی, وہ آ رہے تھے, وہ جی جی چلا کر مومبتی جلا کے آ رہے تھے, دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے نکاح سے پہلے. یہ ان کی بات مجھے بہت پسند آئی. یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن شیر صاحب سے چاہیے تھا اسی وقت ان کا بائی کٹ کرنے چلیے تھے, ان کو دیکھو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی. اچھا انہوں نے معافی مانگی نا. نہیں, انہوں نے پھر مفتی صاحب سے معافی مانگی نا. دیکھیں معاشرے میں نا تلوار سے نہیں لوگوں کو جیتا جاتا, پیار سے جیتا جاتا. انہوں نے پھر معافی مانگی اور توبہ کی, پھر میں نے نکاح پڑھایا. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ بڑے غور سے ہماری باتیں سنتے ہیں علامہ صاحب, بہت اچھی, ماشاءاللہ. ہاں بالکل, ٹیلی فون لائن پہ رکھا کیجئے تاکہ اطمینان ہو جائے, اس کے بعد ہی انہیں رخصت کیا جائے. اچھا جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا مجھے یہ معلوم کرنا تھا زکوٰۃ کے حوالے سے. میں نے زکوٰۃ تو اپنی نکال لی ہے. میں نے ایک پلاٹ لیا ہوا جس کی انسٹالمنٹ ابھی جاری ہے. تو آپ نے کیا ایک پلاٹ لیا ہوا ہے جس کی کنسٹرکشن جاری ہے؟ نہیں, انسٹالمنٹ. اچھا کس نیت سے لیا ہے پلاٹ آپ نے بتائیں؟ علماء کرام یہ کہتے ہیں, پوچھا کریں سوال. وہ اپنے مطلب ریزرو کے لیے بنانے کے لیے. اچھا ذاتی استعمال کے لیے. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اس میں کہ اس کی زکوٰۃ؟ ہاں اس اماؤنٹ میں نے دے دیا ہے, اس اماؤنٹ کا زکوٰۃ لاگو ہے یا نہیں؟ جو اماؤنٹ انہوں نے دے دیا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے پلاٹ کی, باقی انسٹالمنٹ جاری ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی آئیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ایک لائن پرابلم, اس وجہ سے تھوڑا سا فاصلہ ہو رہا ہے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو. جی السلام علیکم. کیا سوال ہے خاتون؟ جی وعلیکم السلام. جی مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ 2001 میں میری شادی ہوئی تھی نا, میرے ابو نے شادی کرائی تھی اور وہ عمر کا بہت ہی بڑا بزرگ تھا. یہ تھا کہ میری دادی بولتی ہے کہ وہ میرے ابو سے بھی بڑا تھا. اچھا. تو اس سے میری شادی ہوئی تھی. تو 2001 میں پھر میرے اس سے 2 بچے بھی ہوئے تھے, ایک فوت ہو گئی تھی, ایک ہے. اور پھر میں نے اس کو بولا کہ میں خوش نہیں ہوں, طلاق دے دو. تو وہ مجھے نہیں دیتا تھا, بولتا ہے جیسے تمہارے دام سفید ہیں ایسے بال ہو جائیں گے, میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. اچھا. پھر میں نے جو ہے نا خود میں نے کھلا لی ہے, کھلا لے کے پھر میں نے دوسری جگہ شادی کی, اور جو اس نے مجھے حق مہر کا 2000 روپیہ دیا تھا نا, وہ بھی میں نے اسے واپس کر دیا. اسے معافی بھی مانگی. اور لوگ بولتے ہیں کہ اس نے تمہیں منہ سے طلاق نہیں دی, اس لیے تمہاری طلاق نہیں ہوتی ہے. اس لیے میں پریشان ہوں کہ مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ پوچھ لوں میں ان سے کہ آپ نے خلا کس طرح لی تھی ان سے, کس انداز سے لی تھی خلا؟ بتا دیں مفتیان کرام, واضح کر دیں. جی میں کورٹ میں گئی تھی. بس ٹھیک ہے, طرفہ لی تھی. اس میں شوہر آپ کے نہیں آئے تھے؟ عدالت سے لی تھی. عدالت سے آپ کے شوہر آئے تھے؟ شوہر اس عدالت میں گئے تھے؟ جی عدالت میں ہم لوگ گئے تھے. اور شوہر نے خود دی تھی؟ پھر نہیں, اس شوہر نے مجھے وہاں طلاق نہیں دی تھی, وہ آیا ہی نہیں تھا. اس کو 3 نوٹس گئے تھے اور وہ وہاں پہ نہیں آیا تھا. پھر تیسری دفعہ انہوں نے عدالت نے مجھے کھلا دے دی. ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے خاتون, آپ کے سوال کا جواب دیں گے. آپ پروگرام دیکھتی رہیے, سوال آپ کا سمجھ آ گیا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بھائی تھوڑا لاؤڈ بولیں پلیز. کیا سوال ہے؟ یہ سوال ہے سر کہ میرے وائف کی نہیں ہے, جو شعبہ ہے جائیداد ہے. جائیداد ٹھیک ہے. میرے سسر کی جو جائیداد ہے اس میں نہیں ہے, اس کو حصہ نہیں دیا ہے.
अच्छा, आपकी वाइफ को हिस्सा नहीं दिया ससुर की इतने जायदाद में। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं? अभी इसका क्या ये वो है, सब मेरी बीवी को कि मैंने बख्श दिए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। मतलब वाइफ को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया? हिस्सा नहीं दिया ससुर ने, तो कह रहे हैं क्या हुक्म है, हमें क्या करना चाहिए और शरई हुक्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? सर जफर बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये जो कारोबार करते हैं लोग। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। जी सुन रहा हूँ भाई, बताइए। कारोबार, जो लोग कारोबार करते हैं, आप टीवी देखना बंद करेंगे ना जफर भाई, फिर ही बात होगी वरना मुश्किल हो जाएगा। जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जफर भाई आप सवाल पूछिए प्लीज। जी मेरा सवाल ये है कि ये लोग जो कारोबार करते हैं सूद के नाम पे चीजें वगैरह लेके देते हैं, ठीक है, तो ये भी सूद के मरहले में आएगा? अच्छा नहीं, क्या करते हैं मतलब वो इंस्टॉलमेंट वाले कारोबार की बात कर रहे हैं ना आप, जो किस्तों पे आप कह रहे हैं? हाँ जी, कुछ किस्तों पे जो आप चीजें कर्ज लेके की देते बात हैं। कर रहे हैं, किस्तों की बात कर रहे हैं? सामान की, सामान कर्ज की बात कर रहे हैं या पैसों कैश की नकद की बात कर रहे हैं या सामान जो दिए जाते हैं? सामान जो दिया जाता है, सामान। अच्छा सामान कीमत चेंज करके ना मुझे साहब, कि अगर इंस्टॉलमेंट पे लेंगे तो इतने। दूसरा मेरा सवाल ये है, अच्छा पूछिए। दूसरा सवाल ये जो हुकूमत कर्जा देती है, क्या ये भी सूद में आता है? ये लेना जायज है या नहीं है? अच्छा हुकूमत जो कर्जा देती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मजीद होंगे आपकी टेलीफोन कॉल्स पर सवालात। ऑन कॉल्स हम सवालात लेंगे और मुफ्तियान इकराम लाइव ट्रांसमिशन में देंगे आपके सवालात के जवाबात। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। हसीना शाने रमजान, शाने रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। हम कॉल्स लेते हैं और कॉल्स कुछ लेते हैं, उसके बाद जवाबात पे आते हैं, जवाबात ख़त्म करेंगे फिर कॉल्स लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? हाँ भाई, वो मैं ये पूछ रही थी कि ना कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी शादी ना 2006 में हुई थी, और अच्छा। जो है ना वो उसने ना मुझे हर वक्त जो है ना उसने ताने देने और कहना कि तुम मुझसे फारिग हो, तुम मुझसे फारिग हो। और अच्छा मैं बात आपको नहीं बात रखना पे चाहता। आपसे ये बात करना ना, मतलब आप ये कह रहे हैं? हाँ बात बात पे बस यही, यानी कि वो ना मेरे दुख में है ना मेरे सुख में है। अच्छा। और उसने मुझे ना, जब मेरे भाई की शादी हुई ना, अब वो मेरे बहुत हो गए ना, तो जब मेरे भाई की शादी हुई तो उसने मुझसे ना ये मैंने खर्चा मांगा ना, जो मुझे कुछ खर्चे के लिए दो, तो मैं बच्चों को कुछ कपड़े लेने हैं। सही। तो उसने मुझे ना बस ये बिना सोचे उसने मुझे कह दिया कि तुम मुझसे फारिग हो, तुम्हें तलाक है, तुम्हें तलाक है, तलाक है, अच्छा। तलाक है। ओहो, चार पांच दफा बार कहा उसने है। मुझे चार ऐसे ही मरतबा कह कहा है दिया। उसने? 4 मरतबा? ठीक है। हाँ ऐसे उसने मुझे कह दिया। ठीक है। फिर मेरे ना साल 6 महीने, साल 1.5 साल में अब्बू वालों के घर में रह कर आती है। मेरे अब्बू नहीं है, भी भाई हैं बेचारे, बस मजदूरी वगैरह करते हैं। ठीक है। तो अब जो है ना मैं फिर वहीं पे अपने हस्बैंड के घर रह रही हूँ। जब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, रोजे रखती हूँ, तो फिर वो कहते हैं कि ना तुम पे ये जायज नहीं है। तुम फिर क्या? मैं रोती हूँ और तब दुआ। हाँ वो कहते हैं तुम पे रोजे जायज नहीं है। मैं कहा किस बात पे तुम मुझे कह रहे हो? तुम मुझसे इतना कुछ कह चुके हो ना। मैं बस घर वालों की परेशानी की वजह से और बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, सिर्फ एक रूखी सूखी रोटी की वजह से। और फिर आप मुझसे इतना कुछ भी कह चुके हैं, और फिर आप क्या? अच्छा मतलब आप ये कह रही हैं कि बहालत मजबूरी आप रह रही हैं, आपके पास कोई और ठिकाना और चारा नहीं है? नहीं है ना। अच्छा ठीक है। बच्चे बड़े हैं? बच्चे बड़े हैं आपके? बच्चे बड़े हैं? बच्चा एक मेरे 12 साल का और एक 4 साल का है। अच्छा ओहो। बहरहाल मुफ्तियान किराम बताएंगे आपको भाई मसले का हल खातून, और अल्लाह ताला सबके दुख दर्द दूर फरमाए, वही दूर फरमाने वाला है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी कि मेरे अपना ससुर साहब फौत हो गए हैं। ठीक है। तो उन्होंने विरासत में 2 मकान छोड़े हैं। ठीक है। 5 बेटियां हैं उनकी और बेटा कोई नहीं है। तो अब एक बेटी जो है ना वो एक मकान में 25 साल से रह रही है। सही। तो वो बड़ी बेटी वो कहती है कि मेरे ये मकान तो अब मुझे दे गए थे अपनी जिंदगी में ही, तो दूसरे मकान के 5 हिस्से करो। जबकि अच्छा। बाकी 4 बेटियां जो है वो इस बात को नहीं मानती। वो कहती है कि दोनों मकानों के 5-5 हिस्से होंगे। अच्छा तो इस बारे में बताएं। और दूसरा मेरा सवाल ये है जहेज के बारे में, हमारे इस्लाम में क्या हुक्म है? बेटियों को जहेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया जहेज के मतलब? बिल्कुल ठीक है।
یقیناً اگر آپ پہلے سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے تو شاید یہ سوال نہ کرتے، کیونکہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے اس پہ بڑی خاطر خواہ اور خوبصورت انداز سے روشنی ڈالی تھی، لیکن چونکہ اب آپ بعد میں آئے ہیں، فریش جوائنر ہے، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا جواب دیا جائے گا۔ ایک کالر اور ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ہے جی ایک بندے دا کنا دھیان بندا وے روزیاں دے وچ؟ ٹھیک ہے، فطرانہ، اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ ایک بات ہے، علامہ صاحب فوراً پک کر جاتے ہیں قبائلی زبانوں کو۔ اچھا یہ اسٹائل ہی ہو رہے ہیں، ہاں یہ اسٹائل ہی ماشاءاللہ ہو رہے ہیں، ہاں یہ واقعی بالکل صحیح، اور انہوں نے جس انداز سے بولا وہ بھی، اور یہ خیر مٹھاس ہے ہماری اپنی زبانوں میں، ہماری اپنی تہذیب ہے، اس میں مٹھاس ہے۔ بہرحال لاسٹ اسماعیل بھائی یہ لاسٹ کالر لے لیں اور اس کے بعد ہم جوابات کی طرف آتے ہیں، پھر کال لے لیں گے اگر ختم ہو گئے جوابات تو۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا سوال؟ مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ 1.5 لاکھ روپیہ جو گھر پہ ہوئے ضرورت نہ ہوئے تو فطرانہ یا زکات ہونے کتنی کلنی چاہیے سر؟ اچھا ضرورت سے اضافی 1.5 لاکھ روپے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے بڑا لطیف سی ایک بات یاد آ گئی، وہ شیئر کرتا ہوں پھر جوابات لیتے ہیں۔ وہ ایک صاحب نے دوسرے کو تنبیہ کی کہ یہ پیسہ جو ہے نا یہ رکھنا نہیں چاہیے، اس سے خرچ کرتے رہا کرو، اس سے جان چھڑاؤ، یہ پیسہ تم نے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے بھائی میں اس سے جان کیسے چھڑاؤں؟ تو دوسرے صاحب نے کہا مجھے دے دو۔ تو بہرحال آج کل ایسا ہوتا ہے۔ ہاں اچھا آج میں یہ بتاتا چلوں جوابات سے پہلے کہ سید شمس العارفین جو کہ ممتاز ثنا خاں ہیں خواتین میں، ہماری آپا ہم کہتے ہیں انہیں تابندہ لاری، ان کے شوہر ہیں، آج ان کی 8ویں برسی ہے۔ تو علماء کرام سے بھی کہا گیا ہے کہ دعا فرمائیں ان کے لیے، اور پورے عالم اسلام سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سید شمس العارفین تابندہ لاری صاحبہ جو ممتاز ثنا خاں ہیں ان کے شوہر کو اصال ثواب ہدیہ کر دیں۔ صاحب مختصر سی دعا بھی ہو جائے، دعا فرما دیجیے گا۔ قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، ہمارا ترکی کی برادری کا بھی تعلق ہے، ان کا بیٹا آج کے دن ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا تھا، قمر زمان قاہرہ صاحب کے سر رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ اسامہ بچے کا نام تابندہ لاری صاحبہ کے جو شوہر ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور قمر زمان قاہرہ صاحب کے صاحبزادے کی مغفرت فرمائے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان دونوں کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے علامہ صاحب کے تائزاد بھائی فوت ہوئے ہیں، ان کی مغفرت فرمائے۔ کیا نام ہے ان کا؟ علی اصغر صاحب۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ جوابات کی طرف آئیں گے مصعب، میں ذرا کالز رکوا رہا ہوں کچھ دیر کے لیے۔ جی اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ تسبیح کی دانوں میں یہ کب سے پڑھنا شروع ہوا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح ذکر نہیں ملتا، لیکن بعد میں یہ تسبیح رائج ہوئی ہے، اور یقیناً یہ ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اچھی رسم ہے، اچھی بات ہے کہ ویسے آپ ہاتھوں میں انگلی کے پوروں کے ذریعے گن لیتے ہیں، تسبیح پاس ہوتی ہے تو ذرا ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، ایک پاکیزگی کا اظہار ہوتی ہے، اور ذرا اس میں آسانی بھی رہتی ہے، تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس جو بدعت حسنہ ہے اس کو اپنانا چاہیے، یقیناً اس میں انشاءاللہ ثواب بھی ہے۔ پھر اس کے بعد تراویح نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو خدا نخواستہ کسی عذر کی بنا پر چھوڑ دیا تو ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ کوئی عذر ہے کچھ ہے تو چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین معافی عطا فرمانے والا ہے، لیکن اس کی عادت بنائی تو سخت گناہ گار ہے، سخت گناہ، جی ہاں سخت گناہ گار ہے، کیونکہ موقعہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، سنت موقعہ۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ عصر کی نماز قضا ہو جائے تو مغرب کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ جب مغرب کی اذان ہو جائے نا تو مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان ہمارے نزدیک کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، تو اس وقت نہ پڑھیں، ہاں مغرب کی نماز کے بعد پھر آپ قضا پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ ایک سوال یہ ہوا کہ والدین اپنی طلاق یافتہ بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک اصول یاد رکھیں، یہ بیٹا بیٹی نہیں، اصول یاد رکھیں کہ اپنے اصول کو یعنی باپ ماں ان سے اوپر چلے جائیں، دادا دادی نانا نانی سب، باپ ماں اوپر چلے جائیں، اسی طریقے سے فروع یعنی بیٹا بیٹی نیچے چلے جائیں، تو اصول فروع کو اور سید کو ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی جو بھی شریف فقیروں سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں یہ سوال میں نے دیکھا تھا سوشل پہ، سوچا آپ سے پوچھوں گا کہ کچھ علوی لوگ ہوتے ہیں، عوان برادری ہوتی ہے
जिन्हें हजरत अली की औलाद कहा जाता है। वो हाशमी के ज़ुमरे में नहीं आते हैं। अच्छा, वो कबीला सैयद बनु के- हाशिम होते हैं, जी, लेकिन वो हाशमी या सैयद के ज़ुमरे में नहीं आते। अच्छा, उन्हें ज़कात दी जा सकती जी है? हाँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। अल्लामा लियाकत हुसैन नज़री साहब, अब दो जी, कसर अल्लामा नमाज के हवाले से खातून ने पूछा कि 8 घंटे की ड्राइव पर थी तो ज़ोहर और असर उन्होंने कसर की तो वो नमाज हो गई या नहीं? बिल्कुल आपको कसर ही पढ़नी चाहिए थी, आपने कसर पढ़ी है तो चूँकि सफ़र के दौरान कसर नमाज करना ये वाजिब होता है। सही। ज़ोहर है, असर है, इशा के 4 फ़र्ज़, 4 को 2 पढ़ने हैं, तो आपने कसर पढ़ी है तो बिल्कुल आपकी नमाज हो गई। ठीक है जी। अल्लामा साहब फरमाइए। जी, बहन भाई को और ज़कात इसी तरीके से सवाल पूछा गया कि बहन और भाई को ज़कात दे सकते हैं या नहीं। जैसे मुफ्ती साहब ने ये उसूल बयान किया कि उसूल और फ़रू को ज़कात नहीं दे सकते, इनके अलावा जितने रिश्तेदार हैं उनको ज़कात देना शरन जायज़ है। आपके बहन और भाई अगर शरन मुस्तहिक़ ज़कात हैं तो आप बिल्कुल उनको ज़कात दे सकते हैं। मुफ्ती साहब, ये हमारे भाई ने कल परसों भी कॉल की थी, इनके दिमाग के अंदर वही बात अटकी हुई है, ये बेचारे बार बार कॉल कर रहे हैं। मैं आवाज़ पहचान गया था, आवाज़ पहचान गया था। आज उन्होंने ये भी बात पूछी है कि भाई एक इंसान है, जिस तरह उसकी ज़िंदगी मौत लिखी हुई है, तो क्या उसकी जिस जगह उसने दफन होना है वो भी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल उसकी कहाँ मौत वाक़ई होगी, उसने कहाँ दफन होना है, ये अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है। असल में इनका हुआ ये कि कल परसों भी इन्होंने कॉल की थी, इनकी वालदा ने वसीयत की थी कि मुझे मेरे मेके के अंदर दफनाना। अच्छा, इख्तलाफात थे, मामू लोगों ने मना कर दिया, इन्होंने नहीं दफनाया, इन्होंने यहाँ दफना दिया। अब इनके दिमाग के अंदर ये बात अटक गई है कि ये गुनाह हो गया, मैंने अपनी माँ की वसीयत नहीं मानी। तो ये कोई गुनाह नहीं है, उनका वहीं पर लिखा, वो ज़मीन उनके लिए लिखी हुई, वो कहा जाता है ना, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, तो वो जगह उनके लिए लिखी हुई थी और ये अल्लाह की तरफ से मुताय्यन। क्या फरमाते हैं? ये भी गालिबन मैंने कहीं पढ़ा है कि आदमी जहाँ पर दफन होना होता है ना, तो वो मिट्टी भी उसकी पैदाइश की खमीर में शामिल होती है। जी। तो जो आपने कहा ना कि पहुंची वहीं पे मिट्टी जहाँ का खमीर था। अच्छा, मैं बाकी सवालात के जवाब लूंगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक है नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद सवालात के जवाबात, और अगर जवाबात कंप्लीट हो जाते हैं तो इंशाल्लाह मज़ीद कॉल्स ले लेंगे, कुछ ना कुछ हम शामिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है नेमत इफ्तार में। और उलमा इकराम आपके सवालात के जो आपने टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए किए थे देंगे जवाबात। मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह। सवाल पूछा है भाई ने कि मैं शुगर पेशेंट हूँ, डॉक्टर ने मुझे मना किया है, तो शुगर पेशेंट है और डॉक्टर ने मना किया आपको रोज़ा नहीं रख सकते, और बाद में भी आपको सही होने की उम्मीद नहीं है। अगर बाद में सही होने की उम्मीद है तो फ़ाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, अगर नहीं है तो हर रोज़े का आप जो है वो फिदिया अदा करेंगे, एक सदक़ाए फ़ितर के बराबर। ठीक है। एक बुज़ुर्ग ने फरमाया कि मैं बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हूँ, रिटायर हूँ, 80 साल मेरी उम्र है और बैंक में डिपॉज़िट किया है, मजबूरन मेरे पास कोई रास्ता नहीं। हम बार बार इसकी वजाहत कर चुके हैं कि आप जो बैंक है कमर्शियल, इसकी तरफ ना जाएं, आप इस्लामिक बैंकिंग में फिर कर लें। अगर ऐसी सूरत हाल है, आपके पास कोई और राह नहीं है, तो आप इस्लामिक बैंकिंग की तरफ चल जाएं और उसको इख्तियार फरमा लीजिए। ज़कात, अच्छा प्लॉट लिया है मैंने किस्तों पर, और लिया भी मैंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए है, तो इस पर तो बारह ज़कात है ही नहीं किसी सूरत के अंदर। जो सब जी। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि जिसे भाई ने कहा और अल्लामा साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि ये बड़े कश्मकश में है, अंदर एक खलिश है जो इनको जो है ना बार बार फ़ोन करने पर मजबूर कर रही है। इन्होंने कहा कि इंसान की ज़िंदगी में मौत का वक्त मुकर्रर है, तो क्या कब्र की जगह मुकर्रर है? बिल्कुल ऐसा ही है कि उसकी कब्र की जगह भी मुकर्रर है। अच्छा, बाज़ वक़्त कब्र यानी होकर चेंज हो जाती है और मय्यत को मुंतकिल किया जाता है, तो वो भी मुकर्रर है। बिल्कुल सारी बातें लिखी हुई हैं, ये लोहे महफूज पर तकदीर में लिखी हुई हैं। अच्छा, जो आपके साथ मामला आपने फरमाया कि इंसान ख्वाहिश करता है, और अल्लामा साहब ने पकड़ लिया और मेरे ज़हन में भी था कि आवाज़ उन्हीं की है, तो कहते हैं कि फ़लाँ जगह दफन किए जब उनकी ख्वाहिश थी, वहाँ दफन नहीं हुए, कहीं और हो गए, तो अब ये भी अल्लाह की तरफ से था। देखिए, उसमें आपकी कोताही नहीं है। आप अगर अपने मामू जान से कहते कि नहीं जी मुझे यहीं दफन करना है, तो ज़मीन आपकी नहीं है, आपकी वालदा की नहीं है, तो गैर की ज़मीन में दफन करना, तो वसीयत तो इस पर लागू नहीं होती। वसीयत तो वहाँ पर लागू होगी कि शरई तौर पर आप उसे अदा भी कर सकते हो। तो
تو چونکہ آپ اس میں معذور تھے، وہاں دفن نہیں کیا گیا، آپ نے کہیں اور دفن کیا، تو اس میں بھی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں قبلہ علامہ صاحب آپ بھی فرمائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہے، ان کے لیے بھلائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں ان کے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے. اللہ نے ان کو یہ جگہ دی. اور مجھ سے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ دور ہوتا ہے، بچے نہیں جا سکتے، یہاں یہ بار بار جا سکیں گے، جا کے فاتحہ پڑھیں گے، پودے لگائیں گے، پانی ڈالیں گے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہو گیا. دل کو ٹھنڈک ملے گی انشاءاللہ. تو آپ کوئی گناہ گار نہیں ہو رہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. اور ابھی جہاں پر وہ دفن ہے تو وہیں پر دفن رہنے دیں، وہیں پر جائیں، فاتحہ پڑھیں، ان کو خوب اصالہ ثواب کریں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ سوال ہوا کہ شادی ان کی ہوئی، کافی بڑی عمر کے تھے، طلاق نہیں دینا چاہتے تھے، پھر انہوں نے خلا لے لی. اب یہ معاملہ کافی گھمبیر ہے. دیکھیں یاد رکھیں کہ جب بھی، اور یہ تمام جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں سب سن لیں اس کو، کہ جب مرد ہے وہ طلاق دینے کا حق رکھتا ہے. اچھا عورت کو جب مرد ناپسند ہو تو اسے، یعنی کوئی بھی اس کی عادت ناپسند ہے، صورت ناپسند ہے، تو اس کے لیے خلا لینے کا حق اس کے پاس موجود ہے. خلا کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی عدالت میں جائے، وہاں پر جو ہے کیس دائر کرے کہ مجھے شوہر کی یہ عادت پسند نہیں، میں رہنا نہیں چاہتی. شوہر عدالت آئے، ان تمام باتوں کو سنے، اور پھر عدالت شوہر کو یہ حکم دے کہ اپنی اس بیوی کو خلا دے دے. ٹھیک ہے. اب جب وہ شوہر خلا دے گا تو یہ خلا ہو جائے گی. یہ ایک طلاق بائن کے قائم مقام ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے نافرمانی ہو اور عورت خود خلا لینا چاہ رہی ہو تو پھر جتنا مہر مرد نے دیا ہو تو وہ واپس لے لے، یا نہیں دیا تو عورت اسے معاف کر دے. اور اگر نافرمانی مرد کی طرف سے ہو تو مرد کو وہ مہر لینا مکروہ ہے. اس کو فقہاء کرام نے لکھا ہے. اب یہ تو ہو گیا. لیکن اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ شوہر عدالت جاتا ہی نہیں ہے. اب 3 سمن انہیں بھیجے، وہ نہیں آئے، عدالت نے خلا کی ڈگری جاری کر دی اور عورت اسے مان لیتی ہے. یک طرفہ خلا کی ڈگری نہیں ہوتی. اس بات کو سن لیجئے، قانوناً جو بھی آپ کہے شرعاً نہیں ہوتی. اس کا طریقہ یہ ہے کسی طریقے سے بھی شوہر کو مجبور کیا جائے، وہ عدالت آئے یا کسی مفتی کے پاس اس کو لے جائے، مفتی اعظم کے پاس. اس کے باوجود اگر شوہر نہیں آتا، بعض وقت ایسی سچویشن ہوتی ہے وہ پکڑ میں نہیں آتا، بالکل اتنا تیز ترار ہوتا ہے، اتنا اس میں مطلب بجلی بھری بھی ہوتی ہے جی، اور تنگ کرتا ہے، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ لٹکانا چاہتا ہے. تو اس صورت میں آپ شہر کے مفتی اعظم کے پاس جائیں، ان کے پاس جا کر پوری رویداد ان کو سنائیں. وہ اگر اپنی ثوابدید پر وہ اپنی ثوابدید پر دیکھتے ہیں کہ شوہر نہیں آ رہا، اپنی ثوابدید پر خلا کی ڈگری جاری کرتے ہیں تو وہ شرعاً بھی نافذ العمل ہوگی. میری بہن جو آپ نے کیا ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے، دیکھیں باقی تو کسی مفتی کے پاس آپ چلی جائیں وہاں پر، لیکن آپ نے جو بتایا اس سے خلا نہیں ہوئی، اس سے خلا نہیں ہوئی. اور آپ نے جو دوسرا کسی جگہ نکاح کیا ہوا ہے، اگر خلا نہیں ہوئی تو بھی نکاح کس بات کا قائم نہیں ہوا نکاح. لیکن پھر بھی جس طریقے سے آپ نے بتایا ہم نے اس طریقے سے آپ کو جواب دیا ہے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ جائیداد میں وائف کو حصہ نہیں دیا گیا تو کیا حکم ہے؟ بھائی وائف کو حصہ نہیں دیا گیا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مطلب آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ وائف کی جائیداد پر جو ہے بعض اوقات نظریں ہوتی ہیں صحیح بات کہ یہ نہیں ملا. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں مطلب معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس ایسے کئی مسائل ہیں، جو نہیں کہتا میری نہیں ہے نا تو اس کی ہوتی ہے، اس کی نظر ہوتی ہے. جی جی تو جلالی صاحب کی تو خیر نہیں ہوگی. اب حکم یہ ہے کہ اگر ان کو حصہ نہیں ملا تو آپ بیچ میں نہ بولیں، کیونکہ آپ بولیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ آپ کی خواہش ہے. تو اپنی وائف پر چھوڑ دیں، وہ اپنے بھائیوں سے جا کر لے لیں، ان سے کہیں کہ میرا حصہ دیا جائے. ایک ہے کہ 5 بیٹیاں ہیں اور ایک مکان پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ نہیں جائیداد حصہ نہیں دے رہے. جی 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 اس سے کیا وہ بھی جی جی دیکھیں وہ ایک بڑی بیٹی کہہ رہی ہے کہ جی یہ میرا ہے. صحیح. تو کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. اچھا ایسا بہت سا ہوتا ہے کہ بڑی بیٹی بڑا بیٹا میرا ہے. کیا بھائی کیوں میرا ہے؟ وہ ابا جی نے دیا تھا. آپ بڑے لاڈلے تھے کہ انہوں نے آپ کو دے دیا، باقی سارے بیچارے سوتیلے تھے. ایسا نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہوتا ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، کوئی 2 گواہ نہیں ہے تو ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا اور یہ دونوں مکان ساری بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے. ہاں اگر ان کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے یا گواہ ہیں تو اس کا حکم پھر دوسرا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جی علامہ صاحب. جی یہ انہوں نے کہا ہے کہ کاروبار یہ جو قسطوں پر سامان ملتا ہے، ادھار کے اندر اور نقد کے اندر فرق ہوتا ہے، تو بالکل یہ ادھار اور نقد کے اندر بینک انوالو نہ ہو
اور بینک کے اندر جو پلنٹی کی شرط ہوتی ہے انوالومنٹ میں، ہاں انسٹالمنٹ کی پینلٹی، جی ہاں وہ غلط ہے۔ باقی اوپن مارکیٹ کے اندر جو ادھار میں اور جو کیا کہتے ہیں اس کو نقد کے اندر فرق ہوتا ہے، اس فرق کو معتبر جانا گیا ہے۔ حکومت سے قرض سود پر لیتے ہیں تو بالکل ناجائز ہے، بینک کا سود ہے اور اس پر آپ قرض لے رہے ہیں تو بالکل آپ سود ادا کریں گے، سود کا لین دین کریں گے، بالکل غلط ہے۔ 2006 کے اندر میری شادی ہوئی، اس کے بعد شوہر بار بار تانے دیتا تھا، اس کے بعد تم فارغ ہو کہتا تھا، اور اس کے بعد آخر کے اندر طلاق کہہ دیا، اور میرا بھائی بھی کچھ کما نہیں سکتا ہے، تو دوبارہ میں شوہر کے گھر پر آ کے مجبوراً رہتی ہوں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب قبلہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ دیکھیں، ایک تو کسی بھی اعتبار سے آپ کے لیے جائز نہیں ہے، جوان میاں بیوی ہیں، اور یہ ایک مسئلہ نہیں ہے سلمان بھائی، یہ بہت ساری سوسائٹی کے مسائل ہیں، طلاقیں دی ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے کچھ تو خاموشی کے ساتھ رہ رہے ہیں، کچھ کو پتہ بھی ہے، کہتے ہیں جی مجبوراً ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس وقت ہمہ وقت جوان عورت ہے، جوان شوہر ہے، چھوٹے بچے ہیں، کس اعتبار سے مثال کے طور پہ کوئی جائز کی راہ نکل سکتی ہے؟ وہ سب کو جائز کی راہ نکلتی ہے۔ دیکھیں ایک راستہ دوسرا ہے علامہ صاحب، جو ہم نے اس دن عرض کیا تھا، بچے بڑے بڑھاپے میں بچے جو ہے جوان بچے تھے، ان کے بڑھاپے میں آیا تھا، ہم نے ان کو راستہ نکال کے دیا۔ بڑھاپے میں اب طلاق ہو گئی، اب لوگوں پر ظاہر بھی نہیں کرنا، اور بچے ڈسٹرب ہو جائیں گے، جوان بچے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ گھر بہت بڑا ہو، گھر اتنا بڑا ہو کہ علیحدہ پورشن میں وہ رہتے ہیں اور بچوں کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن جو سابق شوہر ہیں ان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں صورتحال بالکل یہاں صورتحال مختلف ہے، جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں وہی ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ انہوں نے فرمایا کہ جہیز دینا جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ہم اس پر گفتگو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم کر چکے ہیں کہ جہیز دینا فی نفسی سنت مبارکہ ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ جہیز لعنت ہے، اس سے مراد جہیز کی ڈیمانڈ کرنا ہے۔ وہ جہیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا، یا وہ باپ جو اپنی بیٹیوں کو خود اپنی مرضی سے محبت سے کوئی چیز دیتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے۔ لیکن اس میں وہی والی بات ہے کہ باپ دے کے بعد میں وہ نہیں بولے کہ بیٹا وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، وراثت اللہ کا حکم ہے۔ جہیز ایک استحباب ہے، دے دیا تو دے دیا، نہیں دیا تو نہیں دیا۔ حکومت قرضہ دیتی ہے، وہ لینا چاہیے۔ جی اس کا دے دیا میں نے، حکومت قرضہ دیتی ہے، اور سودی قرضہ ہے تو وہ بالکل ناجائز ہے۔ فطرانہ کننا ہونا چاہیے، ایک بندے دے فطرانہ کننا آندہ ہے۔ دیکھیں جی فطرانہ ایک بندے کے اوپر جو عام اس وقت ریٹ ذکر کیا مفتی صاحب منیب الرحمان صاحب نے، حضور مفتی اعظم پاکستان نے، وہ 100 روپے جو نارمل آٹا کھایا جاتا ہے، جو اعلیٰ آٹا ہے اس کا 125 روپے ذکر کیا۔ ٹھیک ہے جی، علامہ قدرت اللہ صاحب۔ 1.5 لاکھ روپے ہے گھر میں، زکوٰۃ اور فطرانہ ہوگا؟ 1.5 لاکھ روپے گھر میں ہے اور ضروریات زندگی سے زائد ہے، اس پر پورا 1 سال گزر گیا ہے، تو شرعاً اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 1 لاکھ روپے پہ 2,500 ہوتا ہے، تو اسی حساب سے آپ حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر دیں، اور فطرانہ بھی آپ کو دینا ہوگا اس کا۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے علماء کرام کی ماجد۔ ہم کچھ کالز لے لیں گے اسماعیل بھائی اگلے سیگمنٹ میں اگر لینا چاہیں تو ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ سوالات ان کے جوابات، اور پھر انشاءاللہ علماء کرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہوگا اگلا۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت